نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربي زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم آج کی اس بابرکت کلاس کا آغاز سورۃ الروم سے کریں گے. سورہ روم کا تعارف پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ روم جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 6 رکوع ہیں اور 60 آیات ہیں، 60 آیتیں ہیں. اس کا نام الروم کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ روم جو ہے یہ عیسائیوں کی مملکت اور سلطنت کا نام ہے، اور اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک غیبی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ غیبی خبر یہ تھی کہ جو رومی ہیں یعنی روم کے رہنے والے وہ ابھی مغلوب ہو گئے ہیں یعنی ہار گئے ہیں، لیکن ان قریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے اور روم کے رہنے والے جو ہیں وہ چند سالوں کے اندر فتح یابی حاصل کریں گے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ روم رکھا گیا. سورہ روم کا آغاز اس کی پہلی آیت ہی پڑھیں گے جس کے اندر سارا خلاصہ اس سورت کے نام کی وجہ بھی اور خلاصہ بھی پیش کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم. الف لام میم حروف مقطعات. اور رومی مغلوب ہو گئے پاس کی زمین میں، اور ابھی اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے. چند سال میں حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے کا، اور اس دن ایمان والے خوش ہو جائیں گے. اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، اور وہی عزت والا مہربان رب ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ، اللہ اپنا وعدہ کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی خلاف نہیں فرماتا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیوی زندگی، اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں یعنی غافل ہیں. اچھا، ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک بہت سال بعد کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں روم اور ایران یہ 2 بڑی سلطنتیں تھیں، اور روم اور ایران جو ہیں یہ دونوں آپس میں بہت بڑی سلطنت تھی، اور آپس میں ان کی کلیش بھی اسی حساب سے چل رہے تھے. اب بات یہ تھی کہ جو روم والے ہیں وہ اہل کتاب تھے، یعنی اہل کتاب تھے، اور تورات اور انجیل کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے. اور جو ایران کے رہنے والے یعنی اہل فارس ہیں، ان کی نسبت رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھی کیونکہ وہ اہل کتاب بھی تھے. اب وہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جو رومی ہیں وہ ایرانیوں پر فتح حاصل کریں، کیونکہ ایران کے رہنے والے مجوسی تھے اور جو روم کے رہنے والے وہ عیسائی تھے. تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ عیسائی جو ہیں چلو وہ پھر بھی ہمارے اہل کتاب ہیں، اور ان کا ہمارے عقائد جو ہے وہ قریب قریب ہیں. تو اللہ رب العزت رومیوں کو جو ہے وہ غلبہ عطا فرمائے،
اور رومیوں کو اللہ رب العزت کامیابی عطا کرے. لیکن ہوا یہ کہ ایرانیوں نے ایسا حملہ کیا رومیوں پر کہ سارے کے سارے رومی جو ہیں یہ مغلوب ہو گئے اور شکست یافتہ ہو گئے. اس پر مسلمانوں کو بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا، اور اللہ رب العزت نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوشخبری عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ اور مسلمان اس بات پر رنج نہ کریں، کیونکہ کچھ سالوں میں یہ جو رومی ہیں یہ ایرانیوں پر فتح حاصل کریں گے اور غالب آئیں گے. یہ بہت بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سالوں کی، یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 8 سال بعد، اور کچھ کہتے ہیں 9 سال کا عرصہ، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ 10 سال بعد یہ بات سچ ہوئی. جس دن جنگ بدر جو ہے وہ کا واقعہ پیش آیا، اسی دن رومیوں نے ایرانیوں کے ساتھ جنگ لڑی اور اللہ پاک نے انہیں فتح عطا فرمائی. تو یہ ساری سورت الروم جو ہے یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور مزید اس کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے ہولناک مناظر کا بیان بھی فرمایا ہے. سورت الروم کا تعارف یہی ہم نے پڑھا، اور اس میں جو خاص موضوع ہائی لائٹ کرنا تھا، اس کے بعد ہم دوسری سورت کا آغاز کریں گے. سورت لقمان. سورہ لقمان جو ہے یہ آیت نمبر 27 اور 28 کے علاوہ یہ مکی سورت ہے. اس میں 4 رکوع ہیں اور اس میں تقریباً 34 آیات ہیں. اس سورت کا نام لقمان کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ بندے کا ذکر ہے جس کا نام حضرت لقمان ہے. یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بڑی عزت اور رفعت سے نوازا. اچھا، اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور کائنات کی تخلیق اور اس کی نشانیاں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، اور اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے اس صورت میں فرمایا ہے. تو اس کی آیت نمبر 12 سے ہم حضرت لقمان کا ذکر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 12 سے ہم شروع کریں گے. اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کا شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور سب خوبیوں والا ہے. سبحان اللہ. اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، وہ نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور کمزوری پر کمزوری جھیلتی رہی. اس کا دودھ بھی 2 برس میں چھوٹتا ہے، اور یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، الی المصیر، بے شک انسان تجھے میری طرف ہی واپس لوٹ کر آنا ہے. اور پھر فرمایا اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائیں ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو میں بتا دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے. یہ ساری نصیحتیں ہیں جو آپ سنتے رہیں اور ان کو ہائی لائٹ کریں. ان کی تھوڑی سی تفصیل میں آگے بیان کروں گی. پھر فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے،
برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان یا زمین میں کہیں بھی ہو، تو اللہ اس برائی کو لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا اور خبردار ہے۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھنا، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا، اور جو تجھ پر مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں جن کی تمہارا باپ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ پھر فرمایا اور اے میرے بیٹے کسی سے بات کرنے میں اپنا خسارہ کج نہ کر، اپنا نقصان نہ کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، زمین پر اتراء کرنا چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اور بے شک اللہ کبھی بھی اترانے والوں کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے میانہ چال چلنا، جب تم زمین پر چلنا تو میانہ روی سے چلنا اور اپنی آواز کو کچھ پست کر لینا، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے۔ اب یہ ساری وہ نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں سمجھائی تھی، اس میں ہم پہلے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العزت فرماتا ہے حکمت جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جس بندے کو حکمت مل گئی یعنی خیر مل گئی اسے نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ مل گیا۔ تو حضرت لقمان کون تھے؟ یہ نبی نہیں تھے، یہ ایک بہت سمجھدار انسان تھے جن کو اللہ پاک نے حکمت سے مالا مال فرمایا تھا، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی سمجھداری بیان کر دی، اور بہت خوبصورت انداز میں کہ وہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کس طرح نصیحت فرماتے ہیں۔ آؤ سورۃ لقمان میں دیکھو کہ حضرت لقمان علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو کس خوبصورت انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ ان کی سمجھداری کی پہلی دلیل کیا تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو یعنی وہ نصیحت کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی لقمان کو جو حکمت عطا کی گئی تھی اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے والے دانا ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، حکمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو شکر ادا کرنا، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی ناشکری سے تو بے نیاز ہے، اللہ پاک کو ضرورت نہیں، لیکن جو سمجھدار اور دانا ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے جب حضرت لقمان نے ذکر اپنے بیٹے کو نصیحت شروع کی تو سب سے پہلے لفظ کیا استعمال فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ پہلی حکمت کا انداز دیکھیے کہ حضرت لقمان نے سب سے پہلے بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو مخاطب فرمایا۔ یعنی ہمارا انداز تو نصیحت کرنے کا تھوڑا سا مختلف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو شاید غصے میں ہوں تو ڈانٹ ڈپٹ کر یا کچھ ایسے الفاظ جن سے وہ پہلے ہی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرمائی تو بہت ہی پیارے انداز سے فرمایا لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے کہا کیا اے میرے بیٹے، یا بنیا، تو کتنے پیار سے بلاتے ہیں اور کتنا حکمت بڑا انداز حضرت لقمان نے اپنایا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ یاد رکھیے حضرت لقمان نے، یہ جو میں اس کو حضرت کہہ رہی ہوں یہ ادباً اور احتراماً ہے ورنہ وہ نبی
نہیں تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھائی وہ ہے درست عقیدہ۔ آپ دیکھیں، بجائے اس کے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کوئی اور نصیحت کرتے، کوئی دنیاوی، کوئی دینی، کوئی مالی، کوئی سیاسی نصیحت فرماتے، بلکہ اس کی بجائے ان کی حکمت کا انداز یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو صحیح العقیدہ بنایا۔ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، باقی سب کام بہت آسانی سے ہو جائیں گے جب آپ کے بچے کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ تو حضرت لقمان یہ ساری چیزیں جو اپنے بیٹے کو سکھانا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی بنیاد صحیح العقیدہ ہونا ہے۔ تو باقی ساری نصیحتیں بات نہیں فرمائی، لیکن جو سب سے پہلی نصیحت تھی وہ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ اس لیے آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو پہلی نصیحت کتنی زیادہ، آپ دیکھیں ہم نے پچھلے باروں میں پڑھا کہ جب آخری وقت تھا تو حضرت ایوب بھی، حضرت اسحاق بھی اپنے بچوں کو کیا نصیحت کریں، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو بتاؤ ذرا کس عقیدے پر رہو گے۔ اور یہاں حضرت لقمان حکمت کے ساتھ پہلی نصیحت فرما رہے ہیں، تو یہ کہ لا تشرک باللہ، پہلی بنیاد یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جو ماں باپ ہیں یہ بہت تکلیف سے بچے کو پیدا کرتے ہیں، جنم دیتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرو۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ پہلے تمہیں اللہ نے ایمان دیا ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اور پھر تربیت جو آپ کے والدین نے آپ کی فرمائی ہے اس پر اپنے والدین سے کہا کرو کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی تربیت دی ہے۔ یعنی یہاں حضرت لقمان حکیم جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت اپنے باپ کی یاد رکھنا کہ ماں کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور پھر 2 سال کا عرصہ وہ اسے دودھ پلاتی ہے، تو اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم اپنی والدین کا شکریہ ادا کرتے رہا کرو۔ یعنی بہت گریٹفل ہیں ہم کہ الحمدللہ ہمارے والدین نے ہماری بہت اچھی تربیت فرمائی، تو اس کا اظہار ہمیں اپنے ماں باپ سے کرنا چاہیے۔ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اور خاص طور پر شکر ادا کرنے کا ایک اور طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے اور ہر نماز کے بعد وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر دیا۔ یعنی یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ والدین کو شکریہ ادا کرنے کا، کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کریں، تو آپ فرماتے ہیں گویا وہ شخص ایسا ہی ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہنا کبھی نہ بھولیں اپنی نمازوں میں اور اپنے سجدوں میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ضرور پڑھتے رہا کریں۔ پھر یہاں خاص طور پر ماں کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا، اور اس لیے کہ اس نے یعنی ماں نے تربیت میں اور مشقت میں زیادہ حصہ ڈالا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ماں کا زیادہ ذکر فرمایا ہے، اور باپ چونکہ تربیت اور پرورش کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے فرمایا دونوں کے لیے دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اچھا، پھر آگے آیت میں جب نصیحت فرمائی تو کہا یا بنیا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے، یعنی آپ اتنے لاڈ سے اپنے بچے کو بلا رہے ہیں اور کیسے۔ اچھا، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے سے پہلے انہیں کانفیڈنس دیا کریں،
یعنی انہیں انتہائی پیار اور محبت سے بلایا کریں، پکارا کریں، تاکہ نصیحت کرنے سے پہلے ہی بچے کے دل میں آپ کی محبت اور شفقت جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اس لیے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، مطلب میری بات، کتنے پیارے انداز سے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں۔ اور اگلی نصیحت کیا فرمائی؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی پہچان کروائی، کہ ایک مقام ایسا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو بھی کچھ کلمات سکھائے تھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ حضرت ابن عباس کو سرکار فرما رہے کہ اگر تمہیں ساری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے، لیکن اپنے بچوں کو کیسی باتیں سکھانی چاہیے؟ جیسی سرکار اپنے صحابہ کو بچوں کی طرح سکھایا کرتے تھے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس کو فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں کچھ باتیں سکھاؤں، تو آپ بیٹھ گئے سیکھنے کے لیے۔ تو سرکار کیا سکھا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میری بات سنو، اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں پوری دنیا کوئی نقصان نہیں دے سکتی اگر اللہ رب العزت تمہیں نقصان دینے پر راضی نہیں ہے تو۔ اب کتنی پیاری بات سکھائی، یعنی پوری زندگی میں جتنی بھی بڑی آزمائش آ جائے، اگر آپ نے اپنے بچے کو یہ بات سکھا دی ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے صابر اور شاکر بن جائے گا کہ یہ جو مجھے نقصان پہنچے کہ مالک یہ اگر ساری دنیا پہنچانا چاہتی تو کبھی بھی میرے پاس نہ آتا، لیکن چونکہ اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی آزمائش ہے اور مجھے صبر کرنا ہے، لہٰذا وہ چپ کر کے صبر کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کی نصیحتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بھی سکھایا کرتے، اور صحابہ اپنے بچوں کو اس کی تلقین فرمایا کرتے۔ تو یہاں پر ہر دفعہ خطاب کر رہے ہیں حضرت لقمان، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو۔ یعنی کتنی پیاری نصیحت فرمائی، حالانکہ پیار سے بات کرنے سے جو ہے نا وہ دل قریب آ جاتے۔ تو حضرت لقمان انتہائی پیار سے کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے، یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیا کرو میرے بیٹے، نماز پڑھا کرو۔ اور فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور امر بالمعروف کیا کرو، اچھی باتوں کا حکم دو۔ اب دیکھیں بچپن سے ہی اپنے بچے کو یہ سکھا دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اچھے برے کی پہچان ہی ہونی چاہیے، کہ جب کوئی اچھا کرے تو آپ اس کے ساتھ مل جائیں، جب کوئی برا کرے تو پیچھے ہٹ جائیں۔ اور فرمایا وَأْمُرْ، آپ اچھی چیز کا حکم دیں، بری سے منع کر دیں۔ اور یہاں حضرت لقمان کی جو سب سے بڑی نصیحت ہے وہ اپنے بچے کو نماز کی نصیحت ہے۔ تو یعنی یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچہ چاہے چھوٹی عمر کا ہو، لیکن اگر آپ اسے چھوٹی عمر میں نماز کا عادی نہیں بنائیں گے تو وہ بڑا ہو کر کبھی نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ماں کے لیے جو چھوٹی عمر کا بچہ ہے نا اس کو سکھانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ٹف ٹائم ہوتا ہے جس میں والدہ کو پوری اٹینشن اور ساری توجہ اپنے بچے کو دینی ہوتی ہے، اور اس میں اسے اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانا ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے تو نے ہمیشہ نماز قائم کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس نے اگلی نصیحت یہ کی، پھر انہیں اخلاق سکھایا۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار، اپنا جو خسارہ ہے وہ گج نہ کر، اپنا رخسار۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس اخلاق کی تعلیم دی ہے، ہمارے سرکار نے بھی، یعنی جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں وہ سرکار نے اپنی پوری امت کو تعلیم دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور پھر فرمایا نہ یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ریٹ بڑھاؤ۔ یہ تجارت والوں کو کہا ایک دوسرے کے خلاف ریٹ نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا بغض نہ رکھو کہ ایک دوسرے کی تجارت کو نقصان نہ دو۔
یہ ایک مینر سکھائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ تو حضرت لقمان حکیم جو ہے وہ بھی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے کہ اے میرے بیٹے، کبھی تو نے ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا۔ اور پھر اگلی نصیحت کیا کی کہ اے میرے بیٹے، تو نے اپنی چال ڈھال میں نرمی اختیار کرنی ہے۔ جب تم نے چلنا ہے، یعنی ہم جب اپنے اولاد کو تربیت کریں تو صرف ایسا نہیں کہ ہم ان کو دنیا کمانے کی جو ہے وہ نصیحتیں کریں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی نصیحتیں جو اپنی امت کو کی، وہی لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں۔ اور اگلی نصیحت آیت نمبر 19 میں کیا ہے؟ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب تم نے چلنا ہے تو اپنی چال ڈھال بہت نرمی سے، یعنی میانہ روی سے چلنا ہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور زیادہ اونچا نہیں بولنا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت ہے۔ یعنی پھر صرف ایک ہی چیز نہیں بلکہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چلنے تک کی نصیحتیں ارشاد فرما دی۔ اچھا، یہاں گدھے کی آواز کا ذکر ہوا ہے، فرمایا کہ بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ چونکہ گدھے کی آواز میں چنگھاڑ بھی ہوتی ہے تو بعض بچے بھی روتے ہوئے چنگھاڑتے ہیں اور اٹھاڑتے ہیں، تو اس بات سے اپنے بچوں کو شروع سے ہی ممانعت رکھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق کیا تھا کہ سرکار بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے اور نہ ہی اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ اگر کہیں جا رہے ہیں تو بہت بلند نہ بات کریں، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ تو یہ وہ ساری نصیحتیں جو ہمارے کریم آقا کا اسوہ ہے، آپ کا عمل ہے، وہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وہ نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کا انداز بڑے خوبصورت طریقے سے سورہ لقمان میں ذکر فرما دیا۔ سبحان اللہ جی۔ اگلی سورت السجدہ ہے، اس کا تعارف پڑھیں گے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 18 سے شروع ہونے والی 3 آیتوں کے علاوہ یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت میں تقریباً 3 رکوع ہیں اور اس کی صرف 30 آیات ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 15 میں اس کو سجدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی آیت نمبر 15 میں مسلمانوں کا وصف بیان ہوا ہے کہ جو مسلمان قرآن پاک کی آیات سن کر اللہ تعالی کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ان مومنین کا ذکر اللہ نے آیت نمبر 15 میں 15 میں فرمایا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ سجدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آیت نمبر 15 ہے یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اس کا چاہے ہم ترجمہ پڑھیں یا اس کی عربک پڑھیں کچھ بھی، لیکن ہر طرح سے پڑھنے سے اس پر ہمارے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ جتنے سجدے ہم پر واجب ہوئے اب تک ہم سارے اپنے ایک مقررہ دن میں سب سجدے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سورہ سجدہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ طحر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ سرکار کا معمول تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نیند نہیں فرماتے تھے، یعنی سوتے نہیں تھے جب تک آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے۔ تو یہ دونوں صورتیں سرکار ہمیشہ سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص تھا، یعنی جاننے والا کوئی، اور وہ بکثرت گناہ بھی کیا کرتا تھا لیکن وہ بکثرت سورہ سجدہ پڑھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کے انتقال کے بعد معلوم یہ ہوا کہ اس صورت، یعنی جو صورت وہ اپنی زندگی میں
بہت کثرت سے پڑھتا تھا. وہ کون سی سورت تھی؟ سورہ سجدہ. تو کہا اس سورت نے اس کے مرنے کے بعد اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے اور اس سورت نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ یہ شخص میری تلاوت بکثرت کرتا تھا، اے میرے مالک تو اس کی بخشش کر لے. اللہ رب العزت نے اس سورت کی شفاعت جو ہے وہ اس شخص کے حق میں قبول فرما لی اور اس شخص کی شفاعت ہو گئی. سبحان اللہ. تو یہ سورہ السجدہ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت سورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے انتہائی اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اللہ کرے کہ ہم بھی اسے اپنے معمول میں شامل فرما لیں اور روزانہ رات کو جس طرح ہم سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ سورہ سجدہ کی بھی تلاوت فرمایا کریں. اچھا جی، اس کی آیت نمبر 15 ہم پڑھیں گے جس میں یہاں خاص مومنوں کی صفات کا ذکر ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں خاص جو صفات بیان ہوئی وہ یہ کہ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہے، یعنی جب آیات مومنوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو خروا سجدا وسبحوا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ایسے جو بندے ہیں وہ کبھی تکبر نہیں کرتے. یہاں خاص صفات بتائی گئی ہیں کہ مومنوں کی کہ وہ جسمانی لذتوں اور مال پر اللہ کے قرب کو ترجیح دیتے ہیں. جو ایمان والے ہیں وہ نیند بھی قربان کرتے ہیں، بستروں سے اٹھ کر نوافل بھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح مال محنت سے کما کر پھر وہ اسے اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور فرمایا کیونکہ ان دو چیزوں سے، نیند قربان کرنے سے اور مال قربان کرنے سے خاص طور پر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یعنی نیند قربان کی اور آپ نے اپنا مال قربان کیا، یہ دونوں چیزیں قربان کرنے سے خاص طور پر اللہ رب العزت کے قرب کی مٹھاس عطا ہوتی ہے. لیکن ہم نے انہی چیزوں کو زیادہ اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، یعنی ہماری اٹیچمنٹ اسی لیے ان دونوں چیزوں کے ساتھ زیادہ ہے. ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے جس کے نتیجے میں ہمیں اپنے ایمان کی مٹھاس بھی محسوس نہیں ہوتی. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ جو آیت نمبر 16 میں دیکھیں ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں ان کی بستروں سے، یعنی وہ اپنے بستروں پہ کروٹیں نہیں لیتے بلکہ وہ اٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے ہوئے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. سبحان اللہ. آیت نمبر 17 میں فرمایا اور تو کسی جی کو نہیں معلوم، یعنی کسی نفس کو معلوم نہیں جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ہے ان کے کاموں کا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی نہیں جانتا وہ بندہ جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اسے کتنا اجر ملے گا. یعنی جس طرح وہ رات کو اٹھ کر چھپ چھپا کر عبادت کرتا ہے اسی طرح اجر بھی چھپا ہوا ملے گا اسے. سبحان اللہ. تو چھپا کر کیے گئے اعمال کے بدلے میں مخفی نعمتیں ملے گی مومنوں کو. یہاں اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا. جو یاد رکھیے جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے وہ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے لیے ہی ہے. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں وہ اس بات کے حقدار ہے کہ اللہ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائے جو ابھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں. اور وہ نعمتیں کہاں ہوں گی؟ وہ جنت الفردوس میں ہوں گی. سبحان اللہ. اسی لیے ہمیں ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اے اللہ میں جنت الفردوس عطا فرما. کیونکہ وہ نعمتیں جن کا قرآن نے ذکر کیا نا کسی آنکھ نے دیکھی نہیں وہ نعمتیں،
اور کوئی نہیں جانتا، وہ ایسی ہی چھپی ہوئی ہیں جیسے بندے رات اٹھ کر چھپ کر نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو کتنے نیک وہ لوگ ہیں اور کتنے صالح وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی رات کو نماز پڑھنے والا بنا دے. جو ہمارے بزرگ آپ دیکھیں کہ راتوں کو اٹھ کر کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلہ سے ہمیں بھی یہ توفیق عطا کر دے. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ سے ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا، یعنی جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے وہ کون ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا. یعنی سارے جنتی جنت میں بھیج دیے جائیں گے تو وہ سب سے آخری انسان ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، اس کا درجہ سب سے کم ہوگا. اچھا، تو اس سے کہا جائے گا کہ اب تم جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہے گا میرے اللہ کیسے، یعنی اب میں کیسے داخل ہوں کہ لوگ اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ چکے ہیں، سارے اپنے اپنے درجوں پہ جا چکے ہیں، اب میں کہاں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر کوئی ملک مل جائے. یعنی یہ جنت کے سب سے آخری بندے کا حال یہ ہوگا کہ اللہ اسے فرمائے گا جیسے دنیا میں آپ دیکھیں حضرت سلیمان کی کتنی بڑی سلطنت تھی، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں ان کی کتنی بڑی سلطنتیں ہوتی ہیں. تو جو آخری بندہ ہوگا جب وہ پوچھے گا اللہ اب میں کیسے داخل ہوں جنت میں، تو اللہ فرمائے گا کیا تو خوش نہیں ہوگا کہ تو آخری بندہ ہے، لیکن تیرا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی بڑی سلطنت عطا کر رہا ہے جتنی دنیا میں کسی بڑے بادشاہ کو عطا ہوئی. یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والے آخری انسان کو بادشاہت ملے گی پورے ملک کی. تو اب آپ یہ نظر کر لیجئے کہ جسے جنت الفردوس ملے اس کا مقام کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ ہمیشہ ہمیں اللہ پاک سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اے اللہ ہمیشہ ہم تم سے جنت الفردوس کا ہی سوال کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. سورۃ الاحزاب کا آغاز کریں گے، اس کا تعارف پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں. اس کی احزاب نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہوتی ہے. حزب، اور حزب کا مطلب ہوتا ہے کوئی گروہ، جماعت، یعنی پورا لشکر گروہ کو کہتے ہیں. تو احزاب جو ہیں یہ زیادہ گروہ اکٹھے ہو جائیں، یعنی مختلف علاقوں کے بہت بڑے بڑے گروہ یہ اگر ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تو ان کو احزاب کہیں گے عربی میں، یعنی بہت زیادہ گروہ جمع ہو گئے. تو اب چونکہ یہاں پر مشرکین مکہ بھی، یہودی بھی، منافقین بھی، ان سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر متفق ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا، تو اس حملے کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. یعنی ایسا غزوہ جس میں بہت سارے لشکر اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے حملہ کیا. اس لیے سورت کا نام اس غزوے کا ذکر ہے اس میں، اس لیے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے سے بچنے کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ایک خندق بنائی تھی، ایک سوراخ سا، ایک سرنگ سی بنائی. تو اس خندق کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے دونوں ہی نام ہیں. سورہ احزاب کا مطالعہ کریں گے، اس میں یہ بہت اہم سورت ہے، اس میں بہت سارے مسائل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 4 سے ہم اس کو شروع کریں گے کہ اللہ نے کسی آدمی کے، کسی انسان کے اندر
دو دل نہیں رکھے، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، اور نہ تمہارے لیے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ دیکھیں اس میں دو تین مسائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی بیوی سے زہار کرتے تھے۔ زہار کا معنی یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسا کہہ دیتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ تمہارا جسم کا فلاں حصہ میری ماں جیسا ہے، یا تم میری ماں جیسی ہو۔ تو اس پر وہ سمجھتے تھے کہ اب بیوی سے جو ہے نا وہ طلاق ہو گئی اور وہ اب ہم سے علیحدہ ہو گئی۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ویسے تو اپنی بیوی کو ایسا کہنا، مذاق میں بھی ایسا کہنا کہ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے چلو چل میری ماں نہ بن، تو یہ لفظ بھی کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ سخت ناجائز ہے اور غلط الفاظ ہیں جن کا استعمال کرنا بہت برا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا کہہ دے تو اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا، یعنی پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کے ایسے جسم کے حصوں کو جن پر یعنی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اگر کوئی ایسا حصہ کہہ دے کہ یہ میری ماں جیسا ہے تو اس پر اس بندے کو کفارہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے اور یہ لفظ کبھی نہیں کہنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا۔ اس آیت میں دوسری بات جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب تم اپنے یعنی کوئی بیٹا اپنے منہ بولا بیٹا کہہ دو کسی کو، تو اس میں ایسا ہے کہ تمہیں وہ تمہارا سگے بیٹے والے احکام نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کر دوں۔ حضرت اماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی سرکار سے، تو آپ کے پاس ایک چھوٹا سا غلام تھا جن کا نام حضرت زید تھا۔ جیسی شادی ہوئی نکاح ہوا تو حضرت اماں جی خدیجہ نے حضرت زید کو ہبہ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ آپ نے فرمایا آپ ہر وقت سرکار کی خدمت کریں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ کا بیٹا کہنے لگے، کہ حضرت زید جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت زید کا نکاح ہوا، یعنی اچھا آپ نے پھر اس کے بعد آپ کو آزاد بھی کر دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ جوان ہو گئے، آپ آزاد ہو گئے، لیکن آپ اپنے والد کے پاس نہیں گئے بلکہ آپ کو سرکار سے اتنی محبت تھی کہ آپ وہیں پر ٹھہرے۔ اچھا آپ کی جو شادی ہے وہ حضرت زینب بنت جہش سے ہوئی، اور آپ نے شادی کے بعد یہ ہو کہ حضرت زینب بنت جہش جو ہے یہ ذرا بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور حضرت زید جو ہے یہ ایک غلام کی حیثیت سے رہے، تو دونوں میں جو ہے وہ اس چیز کی موافقت نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت زینب جو ہے وہ ایک بڑے قبیلے کی عورت تھی، حضرت زید جو ہے وہ غلام تھے۔ اچھا شادی تو ہو گئی، نکاح ہو گیا، لیکن دونوں آپس میں سیٹنگ نہیں کر پائے اور موافقت نہیں ہو سکی۔ اس بات کی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پہلے ہی عطا کر دی تھی کہ سرکار ان کی موافقت نہیں ہوگی بلکہ ان کی طلاق ہو جائے گی، آپ کو یہ علم تھا۔ اب جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بھی سرکار کے پاس آتے نا 2-3 بار شکایات لے کر آئے اور آ کر کہتے سرکار یہ جو زینب ہے نا یہ میرے اوپر بڑا روب ڈالتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بھائی میں بڑے قبیلے کی عورت ہوں تو لہٰذا یہ تکبر کرتی ہے۔ اچھا ہر بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننے کے باوجود کہ آپ کا جو ہے وہ موافقت نہیں ہوگی اور آپ کے درمیان طلاق ہو جائے گی، اور اس کے بعد حضرت زینب جو ہے وہ سرکار کے نکاح میں آئیں گی، یہ وہی پہلے ہی آپ کو نازل کر دی گئی اور آپ کو بتلا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود جب بھی حضرت زید تشریف لاتے اور آ کر حضرت زینب کی شکایات کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے انداز سے کہتے کہ اے زید تم صبر کرو اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو اور ایک دوسرے سے موافقت کرنے کی کوشش کرو۔ اچھا آپ بار بار یہی کہتے، بار بار یہی کہتے۔
بالآخر ان کی موافقت نہیں ہوئی اور کیا ہوا کہ دونوں کی طلاق ہو گئی. طلاق ہو جانے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرما لیا اور حضرت زید کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوایا. حضرت زید خود حضرت زینب کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کہ سرکار کے نکاح کا پیغام آیا ہے. تو حضرت زینب وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور کوئی بات نہیں کی اور کہا میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اور یہ جا کر کہہ کر نماز پڑھنا شروع ہو گئی اور ابھی نماز پڑھ رہی تھی کہ یہ آیات نازل ہو گئی جس میں یہ تھا کہ زینب بنت جہش کا نکاح سرکار سے کرنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اچھا اس پر جو منافقین ہیں اور مشرکین ہیں وہ انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا. انہوں نے بہت شور مچایا. انہوں نے کہا کہ یہ کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں رسول ہوں, تو یہ کیسا رسول ہے کہ جس کو اپنا بیٹا کہتے ہیں اس کی بیوی سے نکاح کر لیا. اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات پر جھجک رہے تھے کہ اگر میں نے ایسا کر لیا تو یہ مشرکین کو بہت زیادہ شور مچائیں گے, اور ایسا ہی ہوا. تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرما کر پہلے ہی ان کے منہ بند کر دیے کہ جب کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جائے یا اس کو اپنا بیٹا کہا جائے تو اس کے احکامات ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ کے اپنے حقیقی بچے کے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کوئی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی ولدیت نہیں بدل سکتے, آپ اس کے والد کا نام نہیں بدل سکتے, ورنہ یہ سخت ناجائز ہے. تو اس بات سے منع فرمایا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جانتے ہوئے بھی اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے تو اللہ پاک اس پر جنت حرام کر دیتا ہے. یعنی ہم جانتے ہوئے بھی کوئی بندہ اپنی ولدیت کو بدل نہیں سکتا. تو یہ ہمیں اہم مسئلہ پتا چل رہا ہے کہ اگر آپ کوئی بچہ اڈاپٹ کرتے بھی ہیں تو آپ اس کی ولدیت نہیں بدل سکتے, اور اگر آپ اسے کسی کو بھی اپنا منہ بولا بیٹا یا بیٹی کہتے ہیں تو اس کے احکامات شرعی طور پر وہ نہیں ہوتے جو آپ کے حقیقی بچے کے احکامات ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ نے کسی کو منہ بولا بچہ کہہ دیا تو وہ آپ کی وراثت میں اس طرح حصہ دار نہیں جس طرح آپ کا حقیقی بچہ ہے. تو جب وہ وراثت میں حصہ دار نہیں تو پھر شادی کے معاملات یا اب اپنی بہو سے نکاح تو جائز نہیں, اپنے بیٹے کی بیوی سے, لیکن جو منہ بولا بچہ ہے اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے, جو منہ بولا بچہ. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ سارا مسئلہ یہی ذکر فرمایا کہ جو منہ بولے بچے ہیں ان کے نکاح کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا وہ احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے, اور وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے. یہاں سے غزوہ خندق بھی, جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, یہاں سے اس واقعے کا ذکر شروع ہے. یہ جنگ عہد کے 1 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا. یعنی غزوہ احزاب کا واقعہ جو ہے یہ غزوہ عہد کے 1 سال بعد پیش آیا تھا, اور اس میں کیا ہوا کہ تقریباً یہ غزوہ سن 4 یا 5 ہجری میں شوال کے مہینے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ جو بنی نذیر کے یہودی ہیں ان کو جلا وطن کر دیا گیا. تو انہوں نے کیا کیا, بنی نذیر کے یہودیوں نے پلاننگ کی. انہوں نے مکہ کے بڑے بڑے سرداران قریش کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کہا ہمیں تو جلا وطن کر دیا گیا, اب ہم آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں کے خلاف. اچھا یہ سارے قبیلوں کے پاس گئے اور بڑے بڑے سرداروں کو جا کر کہا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں, اور ہم سارے قبیلے اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تاکہ سارے مسلمان جو ہیں یہ نیست و نابود ہو جائیں, معاذ اللہ, ختم ہو جائیں. اچھا اس پر جو ہے نا انہوں نے جو قریش کے لوگ تھے خاص طور پر ابو سفیان, انہوں نے اس تحریک کو بڑا پسند کیا اور کہا ہاں یہ تو صحیح ہے,
کہ اگر یہودی بھی، منافق بھی، مشرکین بھی، قبیلہ بنی نذیر کے لوگ بھی، بنی قریظہ کے لوگ بھی، یہ سب اکٹھے ہو جائیں اور سارے اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں تو بے شک سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اچھا ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے یہ تحریک بہت زیادہ چلائی۔ جب یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فوراً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے پھر ایک خندق بنائی گئی، ایک سرنگ وہاں پر، مطلب پورے مدینہ پاک کی جتنی بھی سرحد تھی اس سب پر ایک خندق کھودی گئی، اور یہ وہ پلاننگ تھی، یہ وہ تدبیر تھی جو آج سے پہلے کبھی جنگوں میں استعمال نہیں ہوئی تھی۔ اچھا وہ خندق کھودی گئی تو تمام جو کفار ہیں وہ جب 12,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے، جب وہ سارے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو یہ خندق والا معاملہ دیکھا تو یہ وہ پہلا معاملہ تھا جو کہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ تو سارے جو کفار ہیں وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ خندق والی تدبیر ہمیں کیوں نہیں ذہن میں ہے، اور اس سے پہلے یہ کبھی بھی نہیں کھودی گئی، لہٰذا وہ اس پر بڑے متعجب ہوئے، حیران ہوئے، اور وہ اس محاصرے کے تقریباً 15 یا 24 دن گزر گئے کہ کفار مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جب مسلمان اتنے بڑے لشکر سے، آپ دیکھیں نا وہ کتنا بڑا لشکر تھا، کتنے قبیلوں کا وہ گروہ تھا، یعنی احزاب کے بہت سارے قبیلے تھے، بہت سارے گروہ تھے۔ اچھا ایک روز جو ہے وہ مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اے اللہ ہم مسلمانوں کی مدد فرما اور ہمیں ان احزاب والوں سے، یعنی جتنے گروہ آئے ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں مستقل مزاجی عطا فرما۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کی مدد تیز ہوا سے مدد فرمائی، اتنی تیز ہوا بھیجی اللہ پاک نے کہ وہ انتہائی سخت اور سرد اندھیری رات تھی، اس ہوا نے کافروں کے خیمے گرا دیے اور ان کے برتن الٹا دیے، ان کی ہانڈیاں گر گئی اور وہ سارے کے سارے یعنی زمین پر گرنے لگ گئے اور اڑنے لگ گئے، حتیٰ کہ ان کے اتنی تیز ہوا تھی کہ گھوڑے اور اونٹ بھی مر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے مدد فرمائی مسلمانوں کی، سبحان اللہ، یعنی اللہ کس کس چیز پر، بلکہ ہر چیز پر مالک قادر ہے، وہ جب چاہے کہ وہ ہوا کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ آپ لوگوں نے دیکھا جنگ بدر میں فرشتوں نے مدد کی تھی اور غزوہ احزاب میں ہوا نے مدد کی ہے، سبحان اللہ، قربان جائے کتنا پیارا ہمارا دین ہے اور کتنے خوش نصیب ہم مسلمان ہیں کہ کبھی تو اللہ ہماری مدد فرشتوں سے فرماتا ہے اور کبھی ہواؤں سے فرماتا ہے۔ آج صرف ہمارے یقین کی کمی کے باعث ہم جو ہے وہ اللہ کی مدد حاصل نہیں کر پاتے، ورنہ آج بھی وہ یقین کامل حاصل ہو جائے تو آج بھی میدان بدر میں فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، آج بھی وہ میدان آ سکتے ہیں اور آج بھی فرشتے اللہ بھیج سکتا ہے، صرف ہمارے ایمان کمزور ہو گئے اور یقین میں جو ہے وہ کمی آ گئی۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی مدد ہوا کے ذریعے فرمائی۔ ہوا نے کافروں کو الٹ کر رکھ دیا، الٹا کر رکھ دیا، سب ختم کر دیا۔ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خبر لینے کے لیے بھیجا۔ سرکار فرماتے ہیں حذیفہ آپ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ وہاں اب پلاننگ کیا چل رہی ہے، یعنی کتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد کیا پلاننگ چل رہی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے کہ سرکار ایک تو سخت سردی ہے اور دوسری بات یہ کہ وہاں اتنے گروہ اکٹھے ہیں، 12,000 کا لشکر، تو وہاں پر جب میں پکڑا جاؤں گا تو میں تو بچوں گا ہی نہیں، لیکن سرکار کا حکم تھا تو اس لیے آپ تیار ہو گئے۔
جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے حکم پر روانہ ہونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کے چہرے پر اور آپ کے جسم پر اپنا دست پھیرے، یعنی اپنے ہاتھ مبارک پھیرے اور فرمایا جاؤ حذیفہ، اب تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا، تمہاری حفاظت اللہ کے نبی نے اور اللہ رب العزت نے اس کا ذمہ اٹھا لیا۔ اچھا، ہاتھ مبارک پھیرے اور جس کی برکت سے حضرت حذیفہ فرماتے سرکار نے بھی میرے جسم پر ہاتھ لگائے کہ ساری سردی میرے جسم سے ختم ہو گئی اور میں بے خوف ہو کر ایک اکیلا آدمی 12,000 کے لشکر میں داخل ہو گیا۔ اور جب میں وہاں جا کر داخل ہوا تو کہنے لگے وہ جو ان کا بڑا سربراہ تھا ابو سفیان، تو وہ کہنے لگا بھائی بھگدڑ مچ گئی ہے، بہت زیادہ ہوا نے ہمارے جو ٹینٹ ہیں، ہمارے خیمے سب اڑا دیے ہیں، اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں تو تم ذرا ارد گرد دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن کا بندہ ہمارے درمیان داخل ہو کر چھپ چھپ کر ہماری باتیں نہ سن رہا ہو۔ اور وہاں حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں اتنا گھبرا گیا کہ اب تو میں پکڑا جاؤں گا، کیونکہ 12,000 بندوں میں اچھا ابو سفیان نے کہا اپنے دائیں بائیں دیکھو اور اس کا نام پوچھو کہ وہ کون ہے، تاکہ کوئی ایسا بندہ داخل نہ ہو جو دشمن کا بندہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی اور سرکار کا تصور کیا، اور وہ جو دست اقدس آپ نے میرے اوپر پھیر رکھا تھا اس کی برکت یہ تھی کہ میں نے انتہائی کانفیڈنس سے کہتے اپنے دائیں اور بائیں بیٹھنے والوں کو ہاتھ مار کے پوچھا ہاں بھائی تمہارا کیا نام ہے، یعنی خود ان سے پوچھنے لگے اور دوسرے سے کہا ہاں بھائی تمہارا کیا نام ہے۔ کہتے وہ اتنا میرا کانفیڈنس دیکھ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ تمہارا کیا نام ہے، اور آپ فرماتے کہ اس میں شامل رہا۔ اور پھر ابو سفیان کہنے لگا کہ اب بات یہ ہے کہ ہمارے اونٹ اور جانور بھی جو ہے وہ ہوا کی تیزی سے کچھ مر گئے ہیں، ہمارے خیمے بھی الٹ گئے ہیں، ہمارے لوگ سردی سے بھاگ گئے ہیں اور ہمارے پاس راشن کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، پیچھے سے بھی کوئی مدد نہیں آ رہی، لہٰذا چاہے ہم کثیر تعداد میں ہیں لیکن اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا کوشش کرو کہ سب خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ اور میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہ خبر سن کر واپس خوشی خوشی تشریف لائے اور آ کر سرکار کو بتایا کہ حضور جو آپ چاہتے تھے اللہ نے وہی کر دکھایا کہ سارے احزاب یعنی اتنے بڑے گروہ جو ہیں وہ سب کے سب گھبرا کر واپس جا رہے اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے اس طریقے سے محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارا غزوہ احزاب ہے جس کا ذکر اس سورت کے نام کی مناسبت بھی رکھتا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اس سورت میں ایک واقعہ ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ اے غیب بتانے والے نبی اپنی بیویوں سے کہیں اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ایک سب بیویوں نے مل کر ایک پلان یہ کیا کہ چونکہ سرکار اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ دنیاوی آرائش اور رسائل سے بہت دور ہوتا ہے، تو سرکار کی زندگی بہت سادی تھی، آپ کا کھانا پینا لباس بہت سادہ، حتیٰ کہ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم پورے دن میں بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، ورنہ ہمارے گھر میں کھجور اور پانی چلتا تھا، ہم کھجور اور پانی سے گزارا کرتے تھے، بہت کم دن ایسے آتے تھے کہ ہم پیٹ بھر کے کوئی سالن کھاتے تھے، کوئی روٹی کھاتے تھے، کوئی کھانا کھاتے تھے، وہ تو گنے چنے دن ہوتے۔ اچھا، وہ اس لائف سٹائل سے ایک دفعہ ازواج مطہرات نے سوچا کہ اتنی ساری زندگی تھوڑا بہت تو مطالبہ ہونا چاہیے۔ اب چونکہ وہ بیویاں تھیں تو ان سب نے اکٹھے پلان کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ فرمایا
اور کیا سرکار اتنی سادی زندگی چلے تھوڑا بہت تو ہمیں جو ہے نا وہ اس میں آپ دیکھیں نا کہ وہ جو نبوت کا درجہ اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا اس کا اثر بے شک آپ کی بیویوں پر تھا، لیکن پھر بھی وہ اس درجے سے نیچے تھی، اس لیے تھوڑا سا دنیا کی بنیادی آسائش اور لائش کو انہوں نے رغبت دی اور تھوڑا سا کہا کہ سرکار ہمارا خرچ اور ہمارا مطالبہ ہے یہ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے۔ اچھا جب دنیوی سامان طلب کیا تو سرکار کو اس بات پر بڑا رنج پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ بات بڑی گرا گزری کہ میری ازواج مطہرات نے دنیاوی سامان مانگے اور مطالبہ کیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت تقریباً 9 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، اس میں حضرت عائشہ تھی، حضرت ام حبیبہ تھی، حضرت ام سلمہ تھی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور باقی حضرت زینب تھی جن کا بھی ذکر ہوا بنت جہش، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، یہ 9 بیویاں تھیں۔ ان 9 نے مل کر یہ مطالبہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خاموش ہو گئے اور آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ سرکار نے ایک کمرے میں خود کو بند کر کے اللہ کے حضور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اور آپ کو چونکہ اس بات کا بہت دکھ تھا اور رنج پہنچا تو سرکار کسی سے کلام نہیں فرما رہے تھے اور آپ اس کمرے میں بیٹھ کر اللہ کے حضور نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ اور ان آیات میں کیا کہا؟ اے پیارے پیغمبر آپ جا کر اپنی بیویوں سے کہیں کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے تو اللہ کے نبی بہت اچھے طریقے سے تمہیں دنیا کا مال دے کر آزاد کر دیں، اور اگر تمہیں آخرت اور جنت الفردوس چاہیے تو پھر اللہ کے نبی کے ساتھ انہی حالات میں گزارا کرو۔ اچھا آپ نے یہ بات سب سے پہلے آ کر حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ سے کہی۔ آپ نے فرمایا عائشہ جلد بازی میں نہیں، پورے تحمل سے اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا، اور اپنے والدین سے مشورہ کر لو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تم لوگ تو میں تمہیں دنیا کا مال دے کے آزاد کر لوں، لیکن اگر تم اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر بات یہ ہے کہ تمہیں اسی حالت میں کھجور کھا کر زمزم پی کر گزارا کرنا پڑے گا اور پھر تمہیں جو ہے سادگی سے پہننا اوڑھنا پڑے گا۔ اچھا حالانکہ اماں جی عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فوراً کہا کہ سرکار ہم تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ سے بڑھ کر کائنات میں کس کا مرتبہ ہے، آپ سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو کوئی رتبہ نہیں دیا، اور ہم اپنی اس خطا پر اس غلطی پر یعنی جو ہماری جانب سے آپ کو تکلیف ہوئی اس پر معافی چاہتی ہیں۔ اور یہی جواب پھر ساری ازواج نے دیا کہ ہم سرکار آپ کی مائیت اور صحبت کو پسند کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک ذکر اس پوری صورت میں ہے۔ آیت نمبر 30 میں پھر آگے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں جو تم سے صریح حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے اس پر اوروں سے گنا عذاب ہوگا، اور یہ اللہ کو آسان ہے، اور جو تم میں سے فرما برداری کریں اللہ اور اس کے رسول کی اور اچھے کام کریں تو ہم اسے اوروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اچھا یہاں ایک اللہ رب العزت نے مسئلہ ازواج مطہرات کے لیے بیان فرمایا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کا مقام کائنات کی سب عورتوں سے زیادہ ہے، اور جس طرح عام عورت ایک نیکی کرتی ہے تو اسے ایک نیکی کا ثواب ایک ملتا ہے، لیکن جب نبی کی بیوی نیکی کرتی ہے تو اسے ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر عطا ہوتا ہے، کیونکہ اپنے اپنے درجے کے مطابق ثواب ہے۔ تو وہ کوئی عام بیویاں نہیں، کوئی عام خواتین نہیں، بلکہ وہ بہت نیک ہیں، ان کے بہت بڑے درجے ہیں، لہذا ان کا مقام اجر جو ہے وہ ایک عام عورت سے دگنا ہے۔ اسی طرح اگر وہ معاذ اللہ کسی خطا یا غلطی کو کرتی ہیں تو اسی طرح گناہ بھی ان پر زیادہ ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح ثواب پہ اجر دگنا رکھتی ہیں، اس طرح اپنے مقام کے حساب سے کسی غلطی اور خطا پر جو پکڑ ہے وہ بھی زیادہ شدید اور سخت ہے۔ تو اس بات کا ذکر اس میں فرمایا گیا۔ اچھا، پھر آیت نمبر 35 میں یہ بہت خوبصورت آیت ہے، فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اس میں فرمایا بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے مرد اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں، ان تمام کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، جتنوں کا ذکر ہوا ان سب کے لیے اللہ نے بخشش بھی رکھ دی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن طالب کے ساتھ حبشہ واپس آئیں تو انہوں نے ازواج مطہرات سے مل کر دریافت کیا کہ کیا آج تک یعنی ابھی تک کوئی صورت جس طرح مردوں کے بارے میں قرآن کی صورتیں نازل ہوتی ہیں، آیات نازل ہوتی ہیں، اس طرح کوئی عورتوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے؟ تو ازواج مطہرات نے فرمایا کہ نہیں۔ تو انہوں نے پھر یہی جا کر سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ یعنی انہوں نے کیا عرض کی کہ عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ تو حضرت اسماء بنت امیس عرض کرنے لگی کہ سرکار، جس طرح قرآن میں مردوں کا اللہ ذکر خیر فرماتا ہے، اس طرح عورتوں کے بارے میں کوئی آیت نہیں نازل ہوئی، اور عورتوں کا تو کہیں بھی ذکر نہیں ہوا۔ اور قرآن اتنا بڑا کلام پاک ہے، اتنا خیر کا کلام ہے کہ جس کا ذکر کیا جائے وہ تو خوش قسمت ہو جاتا ہے۔ تو مرد بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، ہمارا عورتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ابھی اتنی بات ہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور 10 مرتبہ مردوں کے ساتھ عورتوں کے ذکر فرمایا۔ یعنی فرمایا کہ اچھا، اس آیت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے جو 10 مراتب بیان ہوئے، فرمایا وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے احکام کی اطاعت کی، پھر وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادت پر جو ہے وہ استقامت اختیار کی، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نیت، قول اور فعل کے میں سچے ہونے کا ارادہ کر لیا، یعنی جو سچے ہیں، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادت کی اپنے دل سے، جسم کے اعضاء سے، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں اس کی راہ میں خرچ کیا، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے، اور پھر فرمایا وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کی، اور 10ویں بات ارشاد فرمائی وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قربان جائیں، خلاصہ یہ ہوا کہ خواتین بھی مردوں کی طرح ثواب میں، برکت میں اور مقام میں برابر کی شریک ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کی خواتین نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار، مرد جو ہیں یہ تو بہت زیادہ مرتبہ لے گئے کہ یہ جہاد پر جاتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم جو گھر پر رہتی ہو تم اس جہاد کے برابر ہی ثواب پاتی ہو۔ جو مرد میدان جنگ میں جا کر جہاد کرتے ہیں، تم یہاں گھر میں رہ کر اس جہاد کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن کتنی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت حضرت اسماء بنت امیس ایک سوال کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم تو
جو ہے وہ پیچھے رہ گئی کہ ہمارا ذکر کبھی قرآن میں نہیں آیا، تو قربان جائیں کہ اللہ رب العزت نے 10 صفات خواتین کی قرآن میں بیان فرما دی. سبحان اللہ جی. اچھا جی، آیت نمبر آیت نمبر 53 میں آیت نمبر 53 کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، نبی کے گھر میں نہ حاضر ہو جب تک تم اجازت نہ پالو. مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ، نہ یوں کہ خود ہی تم وہاں پر چلے جاؤ بغیر بلائے ہی، اور پھر یہاں کے وہاں بیٹھ کر مختلف طرح کی باتیں نہ کرو کہ اس میں نبی کو ایذا ہوتی ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے، اور تم لحاظ بھی نہیں کرتے. اللہ حق فرمانے میں کوئی، بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں فرماتا. یعنی ان آیات میں ایک درس ہے مومنین کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار نے جب حضرت زینب سے نکاح فرمایا، حضرت زینب بنت جہش سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ رکھا، اور ولیمے میں بہت سارے صحابہ جو ہے وہ تشریف لائے. تو کیا ہوتا تھا، وہاں پر کھانا بن رہا تھا اور کھانا جو کھاتے وہ اٹھ کے چلے جاتے اور پھر کچھ اور آ جاتے. بالکل آخر پر ایک 3 صحابہ جو تھے وہ وہاں پر بیٹھ کر مطلب باتیں کرنے لگے، کھانا کھایا اور فارغ بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرماتے رہے، چونکہ اب گھر چھوٹا تھا، حجرہ مبارک مختصر سا تھا، چھوٹا سا تھا، اور گھر کے افراد نے چونکہ پردے کی وجہ سے اور حیا کی وجہ سے بہت سارے کاموں میں وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ لوگ اٹھ کر جائیں اور وہ اپنے معمول کے کام سر انجام دیں. اچھا، وہ 3 صحابہ جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے، اور آپ باقی حجروں سے دورہ کر کے جب واپس آئے تو دیکھا وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے آپ دوبارہ اٹھ کر حجروں میں تشریف لے گئے اور ایک دورہ کر کے دوبارہ آئے، تو جب وہاں پہ دیکھا تو وہ صاحب وہ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، بہت وقت بعد انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت سرائے پر بیٹھ کر شاید انہیں تکلیف دے رہے ہیں، اور پھر وہ اپنی باتوں میں لگے رہے، لیکن جب دیکھا تو پھر اٹھ کر چلے گئے. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یوں ہی جا کر بیٹھ جانا یہ تمہارے لیے ادب کے خلاف ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے معاملات بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. مثلا ایک عام عالم کے گھر میں اب جو علماء ہیں ان کا وقت بڑا خاص ہوتا ہے. ایک حافظ قرآن ہے، آج کل ان سے پوچھیں، وہ ان کے پاس آج کل وقت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی منزل تیار کرتے ہیں. ایک عالم ہے تو اس نے اپنا دورہ قرآن تیار کرنا ہوتا ہے. آپ ساری مصروفیات چھوڑ کر اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے تو وہ اپنی زبان سے تو نہیں کہہ سکتے بھائی بس تم اتنا ٹائم بیٹھو اور اب جاؤ. یہ ایک عام بندے کی بات ہے. تو وہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اوپر تو بہت سارے نبوت کے ذمہ داریاں اور بہت بڑے بڑے کام تھے. تو اب ایسے کوئی آ جائے اور وہ گھنٹوں گھنٹے بیٹھ کر باتیں کرتا رہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ادب کے خلاف ہے. تو یہاں اللہ رب العزت جو ہے وہ صحابہ کو اس بات کا ادب سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کے گھر میں جا کر انہیں اس طرح تکلیف نہ پہنچاؤ کہ تم کتنی دیر بیٹھے رہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ آپ نے ان کو حیا کی وجہ سے کچھ کہا ہی نہیں. یعنی آپ نے اتنی حیا فرمائی کہ آپ نے کہا ہی نہیں کہ بھائی تم اب چلے جاؤ، یا ہمیں اپنے کمرے کی ضرورت ہے، یا اپنے گھر کے باقی لوگوں نے آرام کرنا ہے یا کام کرنے ہیں. تو آپ نے حیا فرمائی تو اللہ رب العزت نے آپ کو آیات کے ذریعے ایمان والوں کو ادب سکھایا. سبحان اللہ. اچھا جی، آیت نمبر 56 میں بہت ہی پیاری آیت ہے
فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جو ہم مشہور آیت پڑھتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. سبحان اللہ. اچھا، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے، حضور کی نعت ہے یہ آیت، اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. اور مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت اور سلامتی کی دعائیں کیا کرو. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ صلاۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے دعا کرنا، یعنی اس میں جو لفظ استعمال ہو صلاۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے دعا کرنا. جب اس لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں، نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں. تو اب اس لفظ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرماتا ہے. اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو جائے وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں. اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف ہو جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عام مومنین دعا کرتے ہیں. یعنی اللہ رحمت فرماتا ہے، فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور عام مومنین جو ہیں یہ دعا کرتے ہیں. اور یہ ساری دعائیں کیا ہیں کہ ایسی رحمت اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی رحمت فرمانا جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ ایسی دعا کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق ہو. اور یہ درود پاک جو ہے اس کے بہت سارے فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک دن حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار تشریف لائے اور بشاشت چہرے اقدس میں نمایاں تھی، یعنی آپ بہت مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، چہرہ پاک بڑا حشاش بشاش تھا. تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے تو میں اس شخص پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور اس کا وہ درود قبول ہو جائے، یعنی ایک بار درود بھیجا اور وہ درود پاک قبول ہو گیا تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا. یہ مقبول درود کا درجہ ہے. سبحان اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس آیت سے درود پاک پڑھنے کی شان اور فضیلت جو ہے اللہ پاک نے واضح کر دی. یہ صریح نعت اللہ کی طرف سے ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سرکار پر درود پڑھتے ہیں، اللہ رحمت کی صورت میں، فرشتے استغفار کی صورت میں. اور اے مومنو اب تم دعاؤں میں بھی اور وظائف میں بھی نبی پاک پر درود پڑھا کرو. سبحان
سبحان اللہ. تو بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو ہر نماز کے بعد اور ہر وظیفے میں سرکار پر درود پڑھتے ہیں. جیسے کہ وہ صحابی رسول جنہوں نے پوچھا حضور میں کتنے وظائف کیا کروں, کتنا حصہ درود پاک پڑھا کروں, تو آپ نے ان کو زیادہ مقدار بتائی کہ اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو اچھا ہے, اس سے بھی زیادہ کر لو تو اچھا ہے. آخر پر وہ کہنے لگے سرکار اس کا مطلب کہ میں سارا وقت جو ہے وہ درود پاک پڑھوں. تو سرکار فرماتے ہیں اگر تم ایسا کر لو تو اللہ تو تمہارے سارے غموں کو دور کر دے گا. یعنی درود پاک جو ہے یہ غم کو دور کرنے کا بھی وظیفہ ہے اور رحمت حاصل کرنے کا بھی وظیفہ ہے. اعلیٰ حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت سلام حضور پر لکھا ہے, جیسے ہم ہر جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. لہٰذا یہ درود و سلام کی طرح جو ہے وہ شب اسرا کے دلہا پر دائم درود کے نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. ہمیں ہر وقت سرکار پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں رحمت عطا فرمائے. اچھا جی, اس میں آیت نمبر 59 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم حکم بیان فرمایا سورہ احزاب میں. اے نبی اپنی بیویوں سے, اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے. پہلی جو آیات تھی وہ آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں تھی. اب یہ ساری خواتین آپ کی بیویاں تھی, بیٹیاں تھی اور عام مسلمان عورتیں بھی, سب کے لیے حکم ہے. اور کیا حکم ہے؟ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال لو, یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم پہچان کر ستائی نہ جاؤ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اچھا, یہ حکم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کہ آپ نے اپنی بیویوں, اپنی صاحبزادیوں اور تمام مسلمان بچیوں کو یہ حکم دے دیں کہ آج کے بعد وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہروں پر ڈال کے باہر نکلا کریں. یہ پردے کا حکم یہاں پر نازل ہوا. اچھا, زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ جو آزاد عورتیں تھیں, یعنی دو طرح کی عورتیں ہوتی تھیں نا, ایک جو باندیاں ہوتی تھی, ایک وہ تھی اور ایک آزاد عورتیں تھی. تو جو آزاد عورتیں تھیں وہ قمیض اور دوپٹہ پہننے وغیرہ, یعنی ایسے ہی جیسے بس عام کپڑے پہنے ہیں اور وہ باہر نکل جاتی. اور باہر اس لیے نکلتی تھی قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا تھا. تو بہت سارے جو منافق مرد تھے, اب آپ دیکھیں وہاں پہ منافق بھی تو بہت سارے تھے نا, تو بہت سارے منافق جو ہیں وہ اچھی عورتوں کے پیچھے بھی جا کر نا ان سے غلط چیز کا ارادہ کرتے تھے. اور جب وہ شور مچاتی تھی یا وہ پکڑے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے اور وہ ہمیں تو یہ لگا کہ یہ کوئی باندی ہے. حالانکہ باندی کو بھی ستانا ناجائز تھا, لیکن چونکہ وہ تو ایک غلام یا نوکرانی اور باندی تھی تو اس کا حکم تھوڑا اور تھا. لیکن وہ آزاد عورتوں کو بھی اس لیے ستاتے تھے, تنگ کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرکار سے آ کر یہ عرض کی, حضور آپ مسلمان عورتوں کو کچھ الگ طریقہ بتائیں, یعنی ان کو کہیں کہ وہ پردہ کر کے جایا کریں تاکہ جو یہ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں ان کا بہانہ ختم ہو جائے اور پردے سے مسلمان عورتیں پہچانی جائیں کہ یہ مومن عورتیں ہیں. اچھا, ابھی چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, لیکن جب حضرت عمر فاروق نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ آج کے بعد جو مسلمان عورتیں ہیں وہ اس صورت میں اپنے گھروں سے باہر نکلے گی کہ وہ پورے پردے کے ساتھ نکلے تاکہ پہچان لیا جائے کہ یہ ایمان والیاں بیویاں ہیں, یہ عزت دار بیویاں ہیں, اس لیے وہ اپنے پردوں سے پہچانی جائیں اور کوئی بھی منافق انہیں تنگ نہ کر سکے. تو یہاں پر پھر حکم یہ تھا کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو تمام جتنی بھی امہات المومنین ہیں اور تمام بیویاں ان سب نے فوراً پردے کا انتظام کیا. بلکہ بعض مفسرین نے لکھا کہ جس رات کی آیات نازل ہوئی تو سارے شہر میں
ایسا تھا جیسے کوئی عید کا سما ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر گھر میں چراغ جل رہا تھا، چراغ روشن تھا. تو کوئی باہر سے آنے والے لوگوں نے کہا کہ چراغ تو رات کو بند ہو جاتے ہیں، آج پوری رات جو ہے وہ شہر میں چراغ جل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ آج پردے کی آیات نازل ہوئی ہیں اور تمام مسلمان بیویاں اپنی چادریں سلائی کر رہی ہیں تاکہ صبح وہ آج ہی اللہ کے حکم کی تعمیر کریں، صبح وہ پورے پردے اور چادر کے ساتھ باہر نکلیں. یعنی اتنا اہتمام فوراً کیا گیا اور وہ حکم جو اللہ پاک نے نازل کیا اس کی تعمیل کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جی بالکل، چہرہ چھپانے کا ہی حکم ہے. اس آیت کا ترجمہ دیکھیں نا کہ وہ اپنے چہروں پر اپنے چادریں ڈال دیں. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں، فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اپنے چہروں پر ڈال لیں. ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ بہتر ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے اور انہیں کوئی منافق تکلیف دے. تو اس سے چہرہ چھپانے کا ہی حکم ہے اور شرعی طور پر پردہ چہرہ چھپانے کا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی صورت ہم پڑھیں گے، اس کا تھوڑا سا تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا ہے اور سورہ سبا یہ ایک آیت کے علاوہ مکی صورت ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں، 54 آیات ہیں. اس کا نام سبا کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ یہ عرب کے ایک علاقے یمن کی حدود میں ایک قبیلے کا نام ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سبا رکھا گیا ہے. اس کی آیت نمبر 15 میں اس کا ذکر ہے جس کی مناسبت سے اسے سبا کہا جاتا ہے. اچھا دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم، بلکہ اس کا میں پس منظر تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت، ہم نے پیچھے جو اس کا مطالعہ کیا اور اس میں ہم نے سورت النمل میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان کا ذکر پڑھا تھا. تو یہ وہیں سے بات شروع ہو رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد کو اللہ پاک نے جو معجزات عطا فرمائے، ایک تو سورہ سبا میں ان کا دوبارہ ذکر ہوا، ان میں اضافہ یہ بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم فرما دیا تھا. اتنا نرم فرمایا کہ جس طرح کوئی روئی ہاتھ میں پکڑی ہو اور آپ اسے جیسے چاہتے تھے، اسے جو چیز بنانا چاہتے تھے وہ آپ اس لوہے سے تعمیر کر دیتے تھے. اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے، ان کو اللہ پاک نے جو وصف عطا کیا وہ یہ کہ جنات اور ہوائیں اور پرندے یہ آپ کے لیے اللہ نے مسخر کر دیے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک ڈیوٹی پر مامور کیا اور وہ ایک بلڈنگ بنانا تھا، بہت بڑی تعمیر تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام کروانے کے لیے وہاں پر کبھی کبھی نگرانی کرتے تھے اور نگرانی اس صورت میں کرتے تھے کہ آپ ان کے پاس نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. حضرت سلیمان کی نماز کا جو طریقہ تھا وہ یہ کہ آپ کبھی کبھی اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ مہینہ مہینہ قیام فرماتے تھے، اتنی لمبی نماز ہوتی. اچھا، ایک مرتبہ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ وہ جو ہے اس عمارت کی تعمیر کریں اور آپ ان کی نگرانی کے لیے وہاں پر پاس کھڑے ہو کے سپرویژن کر رہے تھے. اچھا، وہ آپ ان کی سپرویژن کر رہے تھے لیکن آپ نے وہاں نماز شروع کر دی. نماز پڑھتے پڑھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر دی گئی. حضرت سلیمان نے اس سے پہلے اللہ پاک سے یہ سوال کیا تھا، یہ دعا کی تھی، اللہ میری موت پر جنات کو آگاہی نہ دینا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو جنات ہیں وہ غیب نہیں جانتے. اچھا، باقی ایسا ہوا، اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی، آپ نے وہ نماز شروع کی اور آپ کی روح قبض ہو گئی اور جنات کئی مہینوں تک بلکہ پورا سال وہ اس کی تعمیر کرتے رہے اور یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ ہمیں سپرویژن کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں. حالانکہ حضرت
سلیمان اپنے ایک عصا پر ٹیک لگا کر وہاں قیام کرتے رہے، اور پھر کیا ہوا کہ پورے سال میں دیمک جو ہے وہ لگ گیا ان کے عصا کو، اور وہ جب ختم ہو گیا وہ بالکل اور لکڑی کا تھا، اور جب آپ کی وہ ٹیک ہٹی اور آپ زمین پر گرے تو تب جنات کو 1 سال بعد یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان تو وفات پا چکے ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ ظاہر فرمایا کہ جو جنات ہیں وہ کسی بھی غیب کو نہیں جانتے، بلکہ وہ جنات صرف اتنا کرتے ہیں کہ وہ بہت جلدی کسی مقام پر جا کر جو وہاں ہو رہا ہوتا ہے اس کی خبر لے کر آ کر، جیسے وہ شہاب ثاقب کا ذکر ہے نا قرآن میں، کہ وہ شیاطین جو پہلے آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور وہاں کان لگا لگا کے باتیں سن کر آتے تھے، اور آ کر وہ جادوگروں کو بتاتے تھے، اور وہ جادوگر جب لوگوں کو وہ بات بتاتے تھے اور ویسے ہی ہو جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جادوگر سچے ہیں۔ اسی طرح وہ جو جنات ہیں وہ پہلے بس ان کی سپیڈ زیادہ ہے، رفتار زیادہ ہے، ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں پہلے اسی مقام پر جا کر اس کی خبر لا کر بتا دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ تو اللہ پاک نے اس صورت میں یہ بتایا کہ کبھی بھی، اور بہت سارے لوگ اتنے توہم پرست ہو جاتے ہیں، سپرسٹیشنز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ لوگ اب جو ہے وہ جنات کی حاضری کروا کر بہت ساری مستقبل کی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں کتنے واضح طریقے سے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنا نہ جان لیتے کہ حضرت سلیمان جو ہیں آپ فوت ہو گئے، ان کی روح قبض ہو گئی ہے، اس لیے لہٰذا اگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوا تو ان کے پاس کوئی بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جس وادی سبا کا ذکر ہے وہ کون سی وادی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا ہم نے پیچھے جو سورۃ النمل میں جن کا واقعہ پڑھا نا، یہ یمن کی حدود میں ملکہ بلقیس کی جو پوری سلطنت تھی اس کا نام شہر سبا ہی تھا نا، تو یہ وہی شہر سبا ہے اور اسی کا ذکر ہے۔ اب پراپر اس کے نام سے پوری سورت جو ہے وہ اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شہر سبا کے لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کچھ قدرتیں عطا فرمائی۔ یہ آج کی ہماری ایک آخری جو ہے وہ چل رہی ہے نشست، اس میں تھوڑی سی توجہ یہ رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وادی سبا کو یعنی شہر سبا کو بہت بڑی قدرت کی نشانی عطا فرمائی۔ وہ کیا تھا؟ اللہ نے ان کو کثیر باغات عطا فرمائے تھے، اور اتنے پیارے باغات تھے کہ باغوں میں پھلوں کی انتہائی کثرت تھی۔ آج سے پہلے کسی قوم کے پاس اتنے پیارے باغ نہیں تھے اور اتنا کثیر پھل نہیں عطا کیا گیا تھا جتنا کثیر اللہ نے شہر سبا کو پھل عطا فرمایا۔ اچھا، اور بڑی نعمت یہ تھی کہ اس شہر کی جو ہوا ہے وہ اتنی پاکیزہ تھی، اتنی پاکیزہ ہوا تھی کہ جو اس شہر میں کوئی مچھر، کوئی مکھی، کوئی کھٹمل، کوئی سانپ کچھ بھی شہر میں نہیں تھا، اور اگر کوئی ایسا شخص وہاں سے گزرتا جو کسی اور شہر سے آیا ہوتا تو اس کے سر میں اگر جوئیں ہوتی تو وہ پاک ہوا سے وہ جوئیں بھی مر جاتی تھی، یعنی اتنی پاکیزہ ہوا تھی اس شہر کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے شہر سبا کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس اطاعت پر، اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں عطا، یعنی اتنی پیاری ہوا، اتنی پاکیزہ ہوا۔ اچھا، مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار وہاں سے گزر جاتا تو اللہ نے اس شہر کو اتنی شفا والی ہوا عطا فرمائی تھی کہ وہ بیمار بھی وہاں پر جو ہے تندرست ہو جاتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف 13 نبی بھیجے تھے، 13 نبیوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو ان کی نعمتیں یاد کروائی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، لیکن بہت سارے لوگ ان میں سے ایمان
نہیں لائے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانی کے سبب ان پر ایک عظیم سیلاب بھیجا، جس سیلاب نے ان کے سارے باغ اور مال سب ختم کر دیا۔ یعنی یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے سارے جو مکان ہیں وہ ریت کی طرح ہو گئے، اور باغ بالکل اجڑ گئے، ختم ہو گئے، اور وہ جو میٹھے میٹھے کثیر پھل تھے وہ کڑوے پھلوں کی شکل میں بدل گئے، اور اس شہر کی ہوا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل کر دی۔ یعنی وہ سارا جو نعمتیں تھی وہ اللہ پاک نے ان کو آزمائش اور عذاب کی صورت میں تبدیل کر دی۔ تو جب کوئی قوم سبا سے جو ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے اس کے پاس کثیر نعمتیں ہیں، یعنی جیسے آپ دیکھیں نا، اور کسی بھی امت کے پاس ایسی نعمتیں نہیں جو امت محمدیہ کے پاس ہے۔ اور یہاں شہر سبا کا ذکر کر کے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے کہ تم دیکھو شہر سبا کے پاس کثیر باغ تھے اور اتنا پھل تھا کہ جو اللہ نے آج سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ پاک کی اس نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے ان کو اتنا عذاب عطا کیا اور وہ ساری نعمتیں ختم ہو گئی۔ لہٰذا اے امت محمدیہ، سب سے بڑی نعمت تمہارے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہے، کلام ہے۔ پھر سب سے بڑی نعمت یعنی کہاں سے شروع کریں تو آخر تک پچھلی تمام امتوں سے زیادہ اللہ پاک نے کثیر نعمتیں امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ تو اب جتنی بڑی نعمت ہو اتنا زیادہ شکر بنتا ہے، اور اللہ پاک کی نعمتوں کا سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کا قرآن کلام پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو احکامات اللہ نے ہم پر نازل فرمائے ہیں اس پر عمل کی ہر حد تک کوشش کریں۔ یہ سب سے پہلے نعمت کا شکر ہے۔ پھر نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور پوری توجہ کے ساتھ، حضور اور خشوع کے ساتھ، اور اگر اللہ نے مال کی کثرت دی ہے تو زیادہ خرچ کریں، اگر اللہ نے علم کی کثرت دی ہے تو زیادہ تبلیغ کریں، اگر اللہ نے عقل کی کثرت دی ہے تو جو جو نالج آپ کے پاس ہے فرمایا اس کا استعمال خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو۔ اب جتنی کثیر نعمتیں شہر سبا کو اللہ نے عطا فرمائی اس سے کہیں زیادہ نعمتیں امت محمدیہ کے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں شاکر بنائے، صابر بنائے، اور تمام نعمتوں سے خوب مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنا اطاعت گزار اور شکر گزار بنائے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔